یہ جو بلال نامی شخص جس کی ڈیتھ ہوئی ہے یہ رات کا چوکیدار ہے اور ایس ڈی او صاحب کے کہنے پر مختلف جگہوں پہ یہ میٹر وغیرہ لگانے انسٹال کرنے بھی جاتا ہے، اور آج جو اس کی موت واقع ہوئی ہے وہ بھی دوران میٹر کا کنیکشن کرنے کے لیے جمپر لگاتے ہوئے اس کی ڈیتھ ہوئی۔ چوکیدار کا کام میٹر لگانا نہیں ہے، یہ تو جو لائن مین ہوتے ہیں ان کا کام ہے۔ اگر وہ وہاں پر میٹر لگانے گیا تو کیوں گیا اور کس کے کہنے پر گیا؟ اگر اس کو میٹر لگانے کے لیے بھیجا گیا تو کیا سیفٹی میئرمنٹ کو ساتھ رکھا گیا؟ تمام تر سیفٹی میئرمنٹ جو ہونے چاہیے تھے کیا وہ ان کے پاس تھے؟ بلال کے بھائی کا کہنا یہ تھا کہ مجھے بھائی کے کولیگ کی کال آئی ہے کہ بھائی کی شارٹ لگنے سے ڈیتھ ہو گئی ہے ملتان ابن سینا ہاسپٹل کے نزدیک کہیں، کہ بلال جس کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کے گھر پہ یہ وابڈا کی بجلی کی تاریں اور یہ میٹرز وغیرہ اور یہ سیڑھیاں وغیرہ کیا کر رہی تھی، اور سب ڈویژن حسن آباد کا عملہ ان چیزوں کو کیوں چھپانا چاہ رہا تھا؟ کیا وجہ؟ السلام علیکم ناظرین، آج کے پروگرام کے ساتھ ذیشان گیلانی ایک بار پھر حاضر خدمت ہے۔ جیسا کہ مختلف معاملات کے حوالے سے ہم اپنے ناظرین کو آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ کل این نیوز ایچ ڈی نے ایک خبر دی جس میں بتایا گیا کہ ملتان میپکو حسن آباد سب ڈویژن کے رات کا چوکیدار جو ہے محمد بلال نامی شخص جو کہ جاں بحق ہوا ہے، کل شام کوئی مغرب کے نماز کے بعد اس طرح سے کوئی ٹائم ٹیبل ان کا ہے، تو اطلاع موصول ہوئی کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو اس حوالے سے ہماری جو ٹیم ہے، ہمارے جو رپورٹرز ہیں، بیٹ رپورٹر ہیں، انہوں نے وہاں سے چیزیں اکٹھا کرنا شروع کی۔ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نے کسی شخص کی یا کسی ذاتی طور پہ کسی کی کوئی دل آزاری کرنی ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ کہیں پر بھی کوئی چیز اگر غلط ہو تو ہم جو سینئر افسران ہیں، جو حکمران ہیں، ان تک یہ بات پہنچائیں اور انہیں بتائیں کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور اس چیز کا وہ اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو اس کا وہ نوٹس لیں۔ حسن آباد سب ڈویژن کے ایس ڈی او ہیں مصطفیٰ مجاہد، جو کہ بڑے قابل ایس ڈی او ہیں۔ ہمارے پاس جو اطلاعات تھی وہ یہ تھی ذرائع کے مطابق کہ یہ جو بلال نامی شخص جس کی ڈیتھ ہوئی ہے یہ رات کا چوکیدار ہے اور ایس ڈی او صاحب کے کہنے پر مختلف جگہوں پہ یہ میٹر وغیرہ لگانے انسٹال کرنے بھی جاتا ہے، اور آج جو اس کی موت واقع ہوئی ہے وہ بھی دوران میٹر کا کنیکشن کرنے کے لیے جمپر لگاتے ہوئے اس کی ڈیتھ ہوئی۔ اس میں کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے یہ تو متعلقہ جو ادارے ہیں ہمارے انویسٹیگیشن کے وہ اس چیز کی جانچ کریں گے اور دیکھیں گے بھی اس میں سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ ہمارا کام ہے کہ جو چیزیں جو ہمیں موصول ہوئیں یا ہمارے پاس جو چیزیں ہیں جو ہم نے سنی دیکھیں ہم وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ نمبر ایک، بلال جو ہے وہ وابڈا کا ملازم ہے اور حسن آباد سب ڈویژن کا چوکیدار ہے، اور وہ جہانگیر آباد جو فیڈر ہے وہاں پر بتایا یہ گیا کہ میٹر لگانے کے لیے گیا ایس ڈی او صاحب کے احکامات کے اوپر۔ چوکیدار کا کام میٹر لگانا نہیں ہے، یہ تو جو لائن مین ہوتے ہیں ان کا کام ہے۔ اگر وہ وہاں پر میٹر لگانے گیا تو کیوں گیا اور کس کے کہنے پر گیا؟ دوسری چیز یہ کہ اگر اس کو میٹر لگانے کے لیے بھیجا گیا تو کیا سیفٹی میئرمنٹ کو ساتھ رکھا گیا؟ تمام تر سیفٹی میئرمنٹ جو ہونے چاہیے تھے کیا وہ ان کے پاس تھے؟ تیسرا اہم سوال یہ کہ چوکیدار کا کیا کام ہے کہ وہ میٹر لگانے کے لیے جائے؟ اس حوالے سے جب ہماری ایس ڈی او صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ مصطفیٰ مجاہد صاحب نے کہا کہ میرے علم میں نہیں ہے، میں ان چیزوں کو ابھی کنفرم کرتا ہوں اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ بلال کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ وہاں پر جو ہمارے ٹیم ممبر موجود تھے جب اس کے گھر پر پہنچے اور بلال کے بھائی سے بات ہوئی تو بلال کے بھائی کا کہنا یہ تھا کہ مجھے بھائی کے کولیگ کی کال آئی ہے کہ بھائی کی شارٹ لگنے سے ڈیتھ ہو گئی ہے ملتان ابن سینا ہاسپٹل کے نزدیک کہیں۔ یہ کہہ رہا ہے بھائی
مرنے والے کا، بلال کا بھائی کہہ رہا ہے یہ۔ دوسری جانب حسن آباد سب ڈویژن کے جو بلال کے جو کولیگس ہیں ان میں ایل ایس لائن سپرنٹینڈنٹ جن کو کہا جاتا ہے، ایم آئی، میٹر انسپیکٹر، میٹر ریڈر اور دیگر تمام جو عملہ ہے وہ بلال کے گھر کے باہر موجود تھا۔ بلال کے گھر پر موجود، بلال کے گھر میں وہ شخص گئے اور جا کے میت اس کی اندر پڑی تھی، انہوں نے جا کے وہاں اندر جو تاریں تھیں، آپ اس وقت سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جو چوکی دار ہے اس کے گھر میں یہ تمام تر چیزیں کیا کر رہی تھیں۔ یہ حسن آباد سب ڈویژن پہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے، اور ایس ڈی او صاحب کو بھی چاہیے کہ اگر ایس ڈی او صاحب کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے تو وہ اس چیز کی ایک شفاف انکوائری کروائیں۔ دوسری جانب جو ادارے اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں وہ پراپر اس کو انویسٹیگیٹ کریں کہ بلال جس کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کے گھر پہ یہ وابڈا کی بجلی کی تاریں اور یہ میٹرز وغیرہ اور یہ سیڑھیاں وغیرہ کیا کر رہی تھی، اور سب ڈویژن حسن آباد کا عملہ ان چیزوں کو کیوں چھپانا چاہ رہا تھا، کیا وجہ؟ اگر وہ گلٹی نہیں تھے تو وہ ان چیزوں کو کیوں چھپانا چاہ رہے تھے، کیوں وہ پریشان تھے، کیوں وہ حواس باختہ تھے؟ یہ جو سیفٹی کے ڈائریکٹر ہیں میپکو ملتان کے کاشف مقبول صاحب، یہ وہ دیکھیں گے اور ایسی صاحب دیکھیں گے کہ کیا وجہ بنی ایسی جس سے بلال کی ڈیتھ ہوئی۔ اب دوسری جانب یہ کہا جا رہا ہے حسن آباد سب ڈویژن سے کہ حسن آباد سب ڈویژن کے اندر کچھ لوگ ان کے اپنے کولیگز ایسے ہیں جو ایس ڈی او حسن آباد مصطفیٰ مجاہد سے نالاں ہیں، اور وہ گاہے بگاہے ان کے حوالے سے کوئی چیزیں ڈھونڈتے رہتے ہیں اور ان کو پھر وہ اپنی مرضی سے من گھڑت خبریں بنا کر میڈیا کے کچھ لوگوں کو، کچھ دوستوں کو دیتے ہیں کہ آپ یہ خبر چلائیں۔ یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہو سکتی ہے، یہ وہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ ان سے کون نالاں ہیں یا کون ایسے انتشاری ٹولہ ان کی سب ڈویژن میں ہے۔ اگر ہے تو ایس ڈی او جو ہیں اس وقت موجودہ حسن آباد مصطفیٰ مجاہدی، تو ان کا کام ہے کہ وہ ان کو دیکھیں اور ان سے پوچھیں کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں وہ۔ اب رات گئے حسن آباد سب ڈویژن کی جانب سے ایک جو ہے وہ تحریری ایک خبر جو ہے وہ چلتی ہے کہ جی محمد بلال جو ہیں وہ ان کو بلایا گیا گھر سے۔ اب ٹوٹل جو سنیریو ہے اس کو چینج کر دیا گیا۔ چینج کیا کیا گیا کہ محمد بلال کو بلایا گیا اور اسے مارا گیا، اور اس کے چہرے پہ اور اس کے جسم پر جو ہیں وہ نشانات تھے، زخم تھے، اور اس کی ٹانگ کی ہڈی بھی فریکچر ہوئی تھی، اور ابتدائی میڈیکل رپورٹ کے مطابق جو ہے وہ یہ بات لگ رہی ہے کہ اس کو تشدد کر کے جان سے مارا گیا ہے۔ شاٹ لگنے سے، وہ کرنٹ لگنے سے جو ہے اس کی جان نہیں گئی۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ ٹھیک کہہ رہے ہوں کہ اس طرح سے ہوا ہو، لیکن اگر اس طرح سے ہوا ہے تو بلال کا پوسٹ مارٹم کروانا چاہیے تاکہ اس پوسٹ مارٹم سے تمام تر چیزیں عیاں ہو سکیں کہ ایکچولی ہوا کیا ہے۔ اگر اس کا پوسٹ مارٹم نہیں ہوتا، کیونکہ پوسٹ مارٹم کے لیے ان کا کہنا یہ ہے کہ جی کہ جو ان کے فیملی ممبران ہیں وہ غالباً کہیں گے یا چاہیں گے تو پوسٹ مارٹم ہوگا، اگر وہ نہیں چاہیں گے تو پوسٹ مارٹم نہیں ہوگا۔ تو اگر ان کی اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آئے گی، پوسٹ مارٹم ہوگا، تو یہ چیز کنفرم ہوگی کہ بلال کی جو ڈیتھ ہے وہ کیسے ہوئی ہے، آیا کرنٹ لگنے سے ہوئی ہے یا کہ اسے کسی نے تشدد کر کے مارا ہے۔ جیسا کہ انہوں نے کہنا ہے حسن آباد سب ڈویژن کا کہ اس کی ہڈی فریکچر تھی، تو ہڈی فریکچر جو ٹانگ کی ہوئی ہے اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ وہ گرا سیڑھیوں سے میٹر لگانے کے لیے، جب چڑھا جمپر لگانے کے لیے تو شارٹ لگی، نیچے گرا تو اس کی ٹانگ کی ہڈی بھی ٹوٹی۔ لیکن اس کو ہم اس کی وضاحت نہیں کر سکتے کیونکہ جب تک پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں آئے گی، پوسٹ مارٹم نہیں ہوگا، تب تک یہ چیزیں کلیئر نہیں ہو سکتی۔ یہاں پر میپکو کو بھی چاہیے، ملتان کو، اور دیگر ہماری جو ایجنسیز ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس کو پراپر انویسٹیگیٹ کریں اور ان ساری چیزوں کو دیکھیں کہ اس کے گھر سے ملنے والے بجلی کی تاریں، وابڈا کی میٹرز، سیڑھیاں، دیگر لوازمات چوکی دار کے گھر میں کیا کر رہے تھے، وہ اپنے گھر کس نے رکھے تھے، اس کے گھر میں کیا
میپکو میں ہی کام کرنے والے کسی کے ساتھ اس کا کوئی تنازع تھا جو الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ اسے جان سے مارا گیا، اس کے کسی کے ساتھ کوئی ناراضگی تھی، یا پھر میپکو سب ڈویژن جو ہے حسن آباد، وہ وہاں پہ کام کرنے والے تمام لوگ جو ہیں وہ سارا جو کام ہے یا اپنے تمام تر معاملات جو ہیں وہ بلال سے کرواتے تھے، جس کی وجہ سے بلال کے گھر میں تمام تر چیزیں تھیں اور وہ اس کی ڈیتھ ہوتے ساتھ ہی وہاں سے وہ چیزوں کو غائب کرنا چاہتے تھے تاکہ کسی کے سامنے کوئی پروف، کوئی ایویڈنس نہ آ سکے۔ ہمارا کام تھا اپنے ناظرین کو تمام تر حقیقت سے عیاں کرنا، بتانا۔ آگے یہ کام سیکیورٹی اداروں کا ہے، سیکیورٹی ادارے دیکھیں اس چیز کو، اور متعلقہ میپکو ملتان ریجن اس کو دیکھے کہ ایسا کیا ہوا جس سے ایک معصوم کی جان چلی گئی۔ بلال کے 2 بچے ہیں جو یتیم ہو گئے، اس کی جو بیوہ ہیں وہ ساری زندگی کے لیے اپنے شوہر سے چلی گئیں۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ اگر یہ میپکو کی طرف سے، حسن آباد سب ڈویژن کی طرف سے کوئی نیگلیجنسی تھی، اس کو میٹر لگانے بھیجا گیا اور وہیں پر اس کی ڈیتھ ہوئی شارٹ لگنے سے، تو خدارہ ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے۔ جس کی جو ڈیوٹی ہے اس سے وہ ڈیوٹی کروائی جائے، اور جب اس سے وہ ڈیوٹی لی جائے تو جو سیفٹی میئرمنٹ ہیں وہ تمام تر ان کو مہیا کرنے چاہیے۔ یہ ادارے کی رسپانسبلٹی ہے، کیونکہ جو شخص میٹر لگانے جا رہا ہے یا مین بجلی کا کوئی کام کرنے جا رہا ہے تو سب سے پہلے جو ہے اس کی زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے اہمیت کا حامل رکھتی ہے، نہ کہ کسی کی جان چلی جائے اور ہم اس کے اوپر اس طرح کی سیاست کریں یا اس طرح کی کوئی چیزیں کریں یا ایک دوسرے کے اوپر بلیم کریں۔ بہتر اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو ہم اس کو تسلیم کریں اور آئندہ سے کوشش کریں کہ وہ دوبارہ سے رونما نہ ہو۔ اپنے میزبان ذیشان گیلانی کو اجازت دیجیے گا۔ مزید کوئی جیسے ہی ہمیں اپڈیٹ ملے گی تو ہم آپ کے ساتھ، اپنے ناظرین کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔